بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہ سبق ہے غزوہ بنی قریظہ۔ غزوہ بنی قریظہ۔ تو دیکھیے سبق اس طریقے سے، یہودیوں کے قبیلہ بنی قریظہ نے جنگ خندق میں عین ایسے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا فوج کے مقابلے میں مصروف تھے۔ یہودیوں کے قبیلہ بنی قریظہ نے جنگ خندق میں عین ایسے موقع پر، عین مطلب اسی وقت، مین وقت میں، مین موقع پہ، عین اس ایسے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا فوج کے مقابلے میں مصروف تھے، بے انتہا فوج کے مقابلے میں مصروف تھے، دغا بازی اور بد عہدی کی۔ دغا بازی مطلب دھوکہ اور بد عہدی مطلب وعدہ خلافی کی۔ دغا بازی اور بد عہدی کی، شہر کے امن میں خلل ڈالا اور اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اور مقدس کتاب توریت کے خلاف ایک خدا کے ماننے والے مسلمانوں کو چھوڑ کر بت پرستوں کے ساتھ مل گئے اور اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اور مقدس کتاب توریت کے خلاف ایک خدا کے ماننے والے مسلمانوں کو چھوڑ کر بت پرستوں کے ساتھ مل گئے اور کھلے طور پر اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ ہم بنی نذیر کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ان وجوہ کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اس سرکش قوم کی شرارت کا آئندہ کے لیے کافی طور پر انسداد کیا جائے۔ ان وجوہ کے لحاظ سے، وجوہ مطلب وجوہات، وجہیں، ان وجوہ کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اس سرکش قوم کی شرارت کا آئندہ کے لیے کافی طور پر انسداد کیا جائے۔ انسداد مطلب روکا جائے۔ اس لیے خدائے تعالی نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے ہتھیار بھی نہیں اتارے تھے، اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے ہتھیار بھی نہیں اتارے تھے، یہ حکم دیا کہ اس قوم کا بھی فیصلہ کر لو، پھر ہتھیار اتارنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی جمعیت
کو ساتھ لے کر ان کی گڑھی کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی جمعیت مطلب اپنی جمعیت کو ساتھ لے کر ان کی گڑھی کہتے ہیں قلعہ کو، ان کی گڑھی کا محاصرہ کر لیا، جو 25 دن تک رہا۔ اس عرصے میں ایک دفعہ یہودیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ یہودیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا اے اہل قوم، تم کو مناسب ہے کہ 3 باتوں میں سے کوئی بھی ایک مان لو۔ پہلی بات یہ کہ اس شخص پر ایمان لے آؤ جس کی نسبت تم پر ظاہر ہو چکا ہے کہ نبی ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کی بابت توریت میں پیشین گوئی ہو چکی ہے۔ ایمان لے آنے سے میں امید کرتا ہوں تمہاری جانیں اور تمہارا مال و اسباب بچ جائے گا۔ ایمان لے آنے سے میں امید کرتا ہوں تمہاری جانیں اور تمہارا مال و اسباب بچ جائے گا۔ قوم نے اس کی تجویز کو نہیں مانا اور اس پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ پھر اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آؤ اپنے ہاتھوں اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالیں۔ پھر تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ یہ پورا واقعہ اور آگے تک چلے گا۔